یہ حدیث ماشاءاللہ ذرا توجہ سے سنیں، بڑی خوبصورت حدیث، اور میرے آقا کی ہر حدیث بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ میرے آقا نبی اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم جب نماز پڑھتے تو ہماری طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور چہرے انوکم ہماری طرف پھیر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا یوں فرمایا کرتے تھے، من رآ منکم اللیل رؤیا، آج کی رات کیا کسی نے خواب دیکھا، کوئی سپنا دیکھا؟ تو فرماتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اگر دیکھا ہوتا کسی ایک نے تو اپنے خواب کو بیان کرتا، تو میرے آقا اس کی تعبیر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہ فرماتے ہیں۔ فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللہ کا جملہ صحابہ کا عقیدہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ سوال کیا ہم سے کسی روز کی بات ہے، رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع وسلم نے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی سپنا دیکھا؟ ہم نے عرض کیا نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، لیکن میں نے رات میں دیکھا ہے کہ دو مرد میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے لے کر ارض مقدسہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ ارض مقدسہ سے مراد مسجد اقصیٰ ہے، یا یہ کہ کسی پاکیزہ زمین کی طرف لے کر چلے گئے، ارض مقدسہ کی طرف لے کر گئے۔ تو اچانک وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ جو کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کلوب تھا جو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ یہ کلوب جو ہے وہ آنکڑا کہتے ہیں، اس کو ہک کہا جاتا ہے، جس پر کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصائی لوگ جو ہیں وہ اپنے گوشت کو لٹکاتے ہیں، یوں ٹیڑھا کر کے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کلوب کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کو آنکڑا کہا جاتا ہے۔ تو یہ حکنما جو آنکڑا جو ہے یہ اس کو دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا، وہ داخل کر رہا تھا اس شخص کے، جو کہ دوسرا شخص تھا، اس کے جبڑے میں، یہاں تک کہ وہ اس کی گردن تک پہنچ جاتا، کھینچتا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے جبڑے سے اسی طرح کرتا، تو جب دوسرے جبڑے کو کر کے جب فارغ ہوتا تو پہلا جبڑا صحیح ہو چکا ہوتا تھا، پھر وہ پہلے جبڑے کے ساتھ یہی کام کرتا۔ میں نے کہا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا چلیے آپ چلیں۔ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وجمیع وسلم نے فرمایا، پھر ہم چل دیے یہاں تک کہ ہم آئے ایک ایسے شخص کے پاس جو کہ لیٹا ہوا تھا اپنے گردن کے بل پر، یعنی چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک اور شخص تھا جو کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس ایک ایسا پتھر تھا جو کہ ہاتھ کو بھر دے، یا بڑا وزنی پتھر تھا، دونوں جملے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاتھ کو بھرنے والے پتھر کو یا وزنی پتھر کو۔ یہ وزنی پتھر تھا، صخرہ، تو یہ کہ وہ اس کے سر کو اس سے وہ پھوڑتا تھا، تو جب وہ مارتا وہ پتھر اس کے سر پر، تو پتھر لڑک کے ایک طرف ہٹ جاتا، تو وہ اس کو لینے کے لیے جاتا، جب وہ واپس آتا تو اس کا سر صحیح ہو چکا ہوتا تھا، اور پھر دوبارہ سے یہی عمل کرتا۔ اس نے اس کو اسی طرح مارا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا چلیے، تو ہم لوگ پھر چل پڑے تنور کے ایک ایسے سوراخ کی طرف جو تنور کی مانند تھا، اس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ وسیع تھا کہ اس میں آگ بھڑک رہی تھی نیچے، اور جب وہ آگ بھڑکتی اور وہ شدت اختیار کر لیتی، یہاں تک کہ قریب ہوتا کہ کہیں وہ لوگ نکل جائیں گے، یعنی آگ جب جلتی اور وہ شدت اختیار کرتی تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے، اوپر نکلنے کی کوشش کرتے تھے آگ کی شدت کی وجہ سے۔ تو جب قریب ہوتا کہ وہ نکلیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی، تو دوبارہ وہ اس میں پہنچ جاتے وہ لوگ، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی، عریاں تھے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا چلیے، تو ہم پھر چل پڑے یہاں تک کہ ہم لوگ آئے ایک نہر کے بعد جو خون کی نہر تھی، اور اس میں ایک شخص تھا، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص موجود تھا، وسط نہر میں تھا اور نہر کے کنارے پر تھا، یعنی ایک شخص اس کے وسط نہر میں تھا اور ایک شخص جو ہے نہر کے کنارے پر تھا۔ میں تو یہی مفہوم اس کا بیان کرتا ہوں۔ فیہ رجل قائم، ایک شخص کھڑا ہوا تھا خون کی نہر میں، اور وسط نہر میں ایک شخص تھا، یعنی وہ جو ہے وسط شہر میں تھا، اور دوسرا جو ہے وہ نہر کے ایک کنارے پر تھا۔ تو یہ معنی جو ہے ذرا قرین قیاس ہے۔ اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص تھا، اس کے ہاتھ کے اندر پتھر تھے۔ تو جب وہ شخص جو نہر میں جو موجود تھا، جب وہ نکلتا باہر، تو وہ جو نہر کے کنارے پر جو تھا وہ اس کے منہ پر پتھر دے مارتا، تو وہ واپس اپنی جگہ پہنچ جاتا جہاں پر کہ وہ تھا۔ تو وہ اسی طرح کرتا، اور ہر گاہ کے اسی طرح ہوتا رہتا کہ جب وہ نکلنے کے قریب ہوتا تو اس کے منہ پر پتھر دے مارتا، وہ واپس لوٹ جاتا جس طرح کہ وہ تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا چلیے، تو ہم لوگ چلے یہاں تک کہ ہم سرسبز شاداب باغیچے پہنچے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کی جڑ میں ایک شیخ جلوگر تھے اور بچے تھے، اور اچانک وہاں پر ایک شخص بھی قریب بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے آگ تھی، بھڑکا رہا تھا اس آگ کو،
تو وہ دونوں شخص جو ہیں وہ مجھے لے کر چلے گئے ایک درخت کے اوپر، اور انہوں نے مجھے گھر میں داخل کر دیا۔ تو میں نے اس سے زیادہ حسین گھر میں نے نہ دیکھا تھا، اور ان میں مرد بھی تھے اور بوڑھے بھی اور بچے بھی اور عورتیں بھی اور شیوخ بھی، اور پھر انہوں نے مجھے وہاں سے لے کر نکلے، درخت پر لے گئے اور داخل کر دیا انہوں نے ایک گھر میں جو اس سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ اس میں بوڑھے جوان تھے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے مجھے رات بھر پھرایا ہے، مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا باہر وہ جو آپ نے دیکھا تھا کہ جس کا جبڑا جو ہے وہ چیرا جا رہا تھا، آنکڑے کے ساتھ وہ شخص تھا جو کہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا تھا، یہاں تک کہ تمام آفاق میں وہ اس کی جھوٹی خبریں پھیل جایا کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کل میڈیا والے جو جھوٹی خبریں دیتے ہیں بالخصوص وہ اس میں شامل ہوں گے، اور جو کہ خواہ مخواہ کے جھوٹی خبریں دے دیتے ہیں اپنے فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ اسی طرح قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ اور وہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ جس کا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا تھا، پھوڑا جا رہا تھا، اس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی اور وہ سو گیا اس تعلیم سے غافل ہوتے ہوئے رات میں، اور جب کہ اس نے اس پر عمل نہ کیا، اس کے ساتھ یہ عمل جو ہے قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ یہ علماء کے لیے چیز ہے۔ برہنہ لوگوں کو دیکھا تو زانی لوگ تھے، اور وہ جو آپ نے خون کی نہر دیکھی تھی سود کا کھانے والا تھا، اور وہ شیخ جو کہ درخت کی جڑ میں جو موجود تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، اور بچے جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ اولاد الناس تھے، اور وہ جو کہ آگ بھڑکا رہا تھا وہ داروغ جہنم تھا، اور وہ گھر پہلا گھر آپ داخل ہوئے تھے وہ عامۃ المومنین کا گھر تھا، اور یہ گھر جس میں آپ ہیں اس وقت یہ شہداء کا گھر ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، اپنے سر اقدس کو بلند فرمائیے۔ تو میں نے اپنے سر اقدس کو بلند فرمایا تو اچانک میرے اوپر جو ہے بادل کی مانی میں نے پایا۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں داخل ہو جاؤں اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر کا حصہ باقی ہے، اس کو مکمل کر لیجئے، پھر آپ اپنی جگہ میں تشریف لے آئیے گا۔